جب آپ نہیں نشہ کریں گے یہاں سے جانے کے بعد تو بھی آپ ایڈکٹ ہوں گے۔ اب آپ سمجھ گئے، جیسے کہ کوئی ڈائبٹیز کا جو مریض ہوتا ہے تو جب اس کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے پرہیز سے اور احتیاط سے اور ایکسرسائز سے اور ٹینشن مینج کرنے سے، اس کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو شوگر چیک کریں تو نارمل ہوگی کہ اب وہ شوگر کا مریض ہے کہ نہیں، وہ تو ہے۔ اچھا، اگر کوئی دل کا مریض ہو اور اس کو سٹینٹ پڑ جائیں، اب وہ دل کا مریض ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ 99 ایئرس تک وہ دیکھیں، اس کے لیے ایک فریز ہے، ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آلویز پریکٹسنگ ایڈکٹ رہے گا، وہ نان پریکٹسنگ ایڈکٹ ہو جائے گا۔ آپ اسے ریکورنگ ایڈکٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایڈکٹ ہونے کا مطلب نشہ کرنا نہیں ہے۔ ایڈکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نشہ نہیں کر سکتا وہ ہے ایڈکٹ۔ مطلب جو لوگ نشہ کرتے ہیں سارے کے سارے تو ایڈکٹ نہیں نہ ہوتے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بے شمار لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو کوئی الکوہلک نہیں کہتا، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے بالکل نارمل گزرتی ہے۔ وہ نیچرلی 2 ڈرنک سے آگے نہیں جاتے، انہیں اپنے آپ کو روکنا نہیں پڑتا، ان کے اندر قدرتی بریکیں ہیں، تو ان کو ہم الکوہلک تو نہیں کہتے۔ جو اگر وہ 40 سال سے اگر کوئی بندہ 2 ہی ڈرنک لے رہا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ وہ الکوہلک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 6 مہینے بعد ایک دفعہ شراب پیتا ہے تو اگر وہ ڈرنک ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بے تحاشا شراب پیتا ہے، کبھی 9 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، تو یہ ہے وہ الکوہلک نیچرلی۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ 1 کلو مٹھائی کھا جائے اور اس کی شوگر نارمل رہے تو اس کو ہم ڈائبیٹک تو نہیں کہیں گے نا۔ مطلب زیادہ تر یعنی یہاں پہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ وہ 1 کلو مٹھائی بھی کھا جائیں تو ان کی شوگر نہیں بڑھے گی، اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہو تو وہ برفی کا آدھا ٹکڑا بھی لے لے گا تو 500 ہو جائے گی، وہ ہے ڈائبیٹک۔ اور پھر اگر وہ شوگر انسولین سے یا گولیوں سے کنٹرول کرتا ہے تو بھی وہ ڈائبیٹک ہی ہے نا، کیونکہ وہ اب کنٹرول کر رہا ہے کسی دوائی سے۔ ہاں، بے شمار پہلے تو زیادہ تر سٹڈیز چوہوں پہ ہی ہوتی تھیں، ایک پارٹی ماؤس پارٹی، مطلب تجربات دوسرے جانوروں پہ جو کیے جاتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اطلاق جو ہے وہ ہو جاتا ہے انسانوں کے اوپر۔ 100% نہیں ہوتا، کیونکہ جانور ہوتے ہیں اور انسان ہوتا ہے۔ انسان کا جو کنٹرول ہے وہ دوسرے جانوروں کی نسبت ول پاور کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں ول پاور نہیں ہوتی۔ انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار میں ول پاور نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک ہی بات میں اور بھی بتا دوں کہ کوئی بھی جانور مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، کوئی بھی جانور ماضی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ ماضی کی تکلیف اس کو یاد رہتی ہے، پر ماضی کے بارے میں سوچ کے پریشان نہیں ہوتا۔ انسان واحد جاندار ہے جو مستقبل کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ عید کے دن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے سامنے ذبح نہ کرو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کرو بھی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اس تجربے میں سے چونکہ خود نہیں گزر رہا تو اس کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ عام لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سوچتا ہے، اگر سوچتا ہوتا تو بکرا تو نہ ہوتا۔ یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ کئی بچے رونے لگتے ہیں گھر میں بکرا ذبح ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انسانوں میں اور دوسرے جانداروں میں بالکل مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایڈکشن، فزیکل ایڈکشن ان میں بھی ہو جاتی ہے، کریونگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ چوہوں پہ جو تجربات زیادہ تر کیے گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوہوں میں بہت ساری ڈرگس کے لیے کریونگ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس میں الکوہل شامل نہیں ہے۔ الکوہل ایک مخصوص ڈرگ ہے کہ جو زیادہ تر جانور اس میں دلچسپی نہیں رکھتے سوائے بندروں کی ایک قسم کے یا پھر انسان۔ زیادہ تر جو دوسرے جاندار ہیں وہ سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ انسٹنکٹ ہوتا ہے ان کا۔ وہ تو ایسے بھی برڈز ہیں جو 4000 کلومیٹر پرواز کر کے چلے جاتے ہیں موسم بدلنے کے لیے، لیکن وہ انسٹنکٹ ہے ان کے اندر۔ زیادہ تر جو کانسیپٹ ہے جسے ہم ڈیزیز کانسیپٹ کہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، جو عام طور پر لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی سے ایک پیشنٹ آ رہا ہے، کہتا ہے آپ کو شیڈو کروں گا 1 ہفتہ، پر آپ نے مجھے مریض نہیں کہنا،
تو زیادہ تر ہم سب اپنے آپ کو کسی بھی بیماری کا مریض کہلوانا پسند نہیں کرتے، کسی بھی بیماری کا مریض کہلوانا پسند نہیں کرتے. اسی وجہ سے اکثر لوگ ہمارا حال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، چاہے سر درد ہو رہا ہو، چاہے زکام ہو، بخار ہو، بلڈ پریشر ہو تب بھی نہیں بتاتے، شوگر بھی نہیں بتاتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان بتانا نہیں پسند کرتا، کیونکہ اس سے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنا نقص بتا رہا ہے. انسانوں کو اچھا نہیں لگتا کہ ان میں کوئی نقص ہو، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی نیک نیتی سے بعض اوقات اپنی زندگی کو روک لگا لیتے ہیں. یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کا بھلا چاہتے چاہتے اپنے آپ کو روک لگا لیتے ہیں. کیا آپ نے کوئی ایسے بندے دیکھے ہیں جو دوسرے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنے آپ کو روک لگا لیتے ہیں؟ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے دوست کے لیے بھی ایسے کام کر سکتا ہے جس سے کہ خود اس کو روگ لگ جائے اور دوست کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو. پرابلم یہ ہے، روگی ہونے میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی کی خاطر روگی جب ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر اس کو فائدہ ہو تو آپ کبھی روگی نہ ہو. روگی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب کامیابی نہیں ملتی، جسے کو ڈپینڈنس کہتے ہیں. یہ روگی ہونا ہے نا، جب والدین بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ملتی، ناکامی ملتی ہے، تو اس سے روگ جنم لیتا ہے. اگر والدین بہت محنت کریں اور کامیابی مل جائے تو روگ جو ہے پھر نہیں لگتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ روگ لگ جائے اور پھر کامیابی بھی مل جائے کسی وجہ سے، روگ نہیں جاتا، وہ الگ سے اب اس کا علاج کرنا پڑے گا. یعنی اگر کسی کا بیٹا ایڈکشن میں ہے اور اسے روگ لگ گیا لیکن کسی طرح بیٹا جو ہے علاج میں ٹھیک ہو جاتا ہے، تو والد کو یا والدہ جس کو بھی روگ لگا ہے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اب اس کو لگتا ہے کہ کسی بھی دن یہ دوبارہ نشے میں گر جائے گا. وہ ڈاؤٹ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جانتے نہیں تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ جانتے ہوں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، دیکھیں نا، آپ کو ڈاؤٹ اس صورت میں آتا ہے جب آپ جانتے نہیں کہ کیا ہوگا، تو ڈاؤٹ تو آئے گا. لیکن اگر روگ سے بحالی والدین خود کر لیں، اپنے روگ سے بحالی کر لیں، تو ڈاؤٹ نہیں آئے گا. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ دوبارہ نشے میں بندہ کیسے گرتا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے، سارے سٹیپس کا پتہ چل جائے، تو پھر وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ روگ سے نکل جائیں گے. اگر انہیں سارے سٹیپس کا پتہ چل جائے تو ان کو یہ شک نہیں رہے گا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ دوبارہ نشے میں گرے گا کہ نہیں. یہ شک کب پڑتا ہے؟ یہ شک تب پڑتا ہے جب وہ علاج سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے. جب بیٹا کہتا ہے میں نے فالو اپ پہ نہیں جانا، جب وہ کہتا ہے میں نے دوائی نہیں کھانی، جب وہ کہتا ہے میں نے پرانے دوستوں سے ملنا ہے، پرانی جگہوں پہ جانا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ رات کو دیر تک باہر رہنا ہے. کیونکہ چنگاریاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں جب بندہ رات کو دیر تک باہر سے رہتا ہے، پرانے دوستوں سے ملتا ہے، پرانی نشے والی پارٹی والی جگہوں پہ جاتا ہے، تو والدین پھر کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نشے میں گر جائے گا. تو جب اگر وہ کاربند رہتا ہے اپنے ڈسپلن کے اوپر، تو پھر والدین کو یہ وہم نہیں ہوتا کہ یہ کسی وقت بھی نشے میں گر جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کا فیوچر پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی پیشنٹ کے بارے میں پیش گوئی کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہاں سے علاج مکمل کر کے جا رہا ہو، تو وہ پیش گوئی کن چیزوں کی بنیاد پر ہوگی؟ کوئی نہ کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. آپ کچھ انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں، کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں؟ اس کا دھڑا بدلا ہے کہ نہیں؟ دھڑا سمجھتے ہیں؟
پارٹی بدلی ہے کہ نہیں؟ نہیں، پہلے بھی لازماً کچھ نہ کچھ بات چیت بعد کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے نا، جیسے فالو اپ کے بارے میں. تو اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میں 8 دن کے بعد فالو اپ پہ آنا شروع کروں گا، تو آپ کیا گیس کریں گے؟ وہ ایک سردار جی تھے، تو وہ لنڈن میں ایک فرنیچر کے شو روم میں کام کرتے تھے. ڈیوٹی ان کی یہ تھی کہ جو بھی گاہک آئے ان کو دکھانا ہے صوفے پہ بیٹھ کے، بیڈ پہ لیٹ کے، کروٹیں لے کے، اس طرح سب دکھانا ہے کہ فرنیچر کتنا کمفرٹیبل ہے. تو ایک دن سردار جی لنچ ٹائم پہ لنچ کرنے کے لیے جانے والے تھے، تو ایک گاہک اس وقت انٹر ہوا. تو مالک نے کہا کہ ذرا سردار جی واپس آنا ہے، ذرا لیٹ کے دکھا دیو. تو وہ آ کے تو لیٹ کے تو دکھانے لگا، بیٹھ کے دکھانے لگا. تو ساتھ ہی کہتا ہے ساڈے کام ہی کام میں آرام کوئی نہیں. ان کا کام ہی آرام تھا. تو ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں ادھر، وہ جا کے اگلے دن ان کو آنا یہ ضروری ہے. اور یہ چیز پہلے سب سے، اور ہو سکتا ہے وہ پورے ایمانداری سے کہہ رہے ہوں کہ میں 3 دن ریسٹ کر کے تو پھر آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ ایمانداری سے کہہ رہے ہوں، لیکن 3 دنوں میں یہ خیال کہ 3 دن بعد آؤں گا بدل جائے گا. کیونکہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو بہت آسانی سے سمجھ میں لگ جاتی ہیں کہ کوئی بندہ ریکوری اورینٹیٹڈ نشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. وہ ایک انگریزی فلم ہے بڑی اچھی، آپ میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوگی، ہالی ووڈ کی فلم ہے، ہی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو. وہ موضوع اس کا یہ ہے کہ کسی طرح لڑکیوں کو کیسے پتہ چلے کہ عدنان سچ مچ ان سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا یہ گیس کیا جا سکتا ہے کسی کے بارے میں؟ کوئی لڑکی گیس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ وہ ساری فلم میں یہی ہے. وہ ایکچولی ایک کتاب پہلے چھپی تھی جس کا نام تھا ہی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو. وہ کتاب جب چھپی تو اس کے وجہ سے پھر یہ فلم بنی اس کتاب کے اوپر، جس میں وہ بتاتے ہیں، اچھی طرح سے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ لڑکے کی باتوں سے جان سکتا ہے. ٹھیک، اس کی ایک کتاب کے جواب میں پھر کسی اور نے بھی کتاب لکھی تھی، کسی خاتون نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام یہ تھا کہ شی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو ایدر. اب یہ فینومینا بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مورل ایشو نہیں ہے، یعنی کسی کا پرومسکوس ہونا مورل ایشو نہیں ہے. آپ اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے کہ کسی کا ایک سے زیادہ عورتوں یا ایک سے زیادہ مردوں میں دلچسپی رکھنا از ناٹ اے مورل ایشو. یہ اخلاقی ایشو نہیں ہے، یہ طبی ایشو ہے، میڈیکل ایشو ہے، یہ بیماری ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کلیپٹومینیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک النس ہے جس میں لوگ ایسی چیزیں چراتے ہیں جن کو چرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو. بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مورل ایشو نہیں ہے. جب ہم اسے مورل ایشو بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے دل میں ہو رہا ہوگا کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ یہ مورل ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرا پہلے دا چاکلیٹ سی. ویسے کوئی گل یاد آندی ہے تو کیا پرانا چاکلیٹ پہ آیا جی؟ ویسے پرانی ہوندی کوئی نہیں. وہ ایک پیشنٹ کے جو ریکوری میں ہے، گھر سے اس کے ابا روز تلاشی لیا کرتے تھے، تو چرس کی ایک ڈلی مل گئی ان کو جو کہ اس نے ابھی استعمال نہیں کی تھی. تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرا دوست بھول گیا ہوگا. کوئی دوست آپ کا بھول جاتا ہے گھر میں؟ جب بھی دوست آتا ہے کچھ بھول جاتا ہے. جیسے کئی لوگ دوائی کھانا بھول جاتے ہیں، کھانا کھانا نہیں بھولتے. شوگر کے مریض ٹیکا لگانا بھول جاتے ہیں، کھانا کھانا نہیں بھولتے. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی مطلب کی چیز، جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی کئی دفعہ وہ چیز بھی یاد نہیں رہتی. تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مورل ایشوز نہیں ہے. نشہ کرنا یا ایڈکٹ ہونا دونوں مورل ایشو نہیں ہے.
لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، سوسائٹی میں رواج اتنا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے. یہ مورل ایشوز نہیں ہے، یہ میڈیکل ایشوز ہے. اس سے صرف آپ کی نیکی کا اظہار ہو رہا ہے. نہیں، بچے ایسی چیزیں نہیں رغبت رکھتے کیونکہ بدبودار چیزیں ہیں نا، تو بچے تو نہیں پسند کرتے. نہیں میں کیا اس گل تو میں جڑا بدبودار چیز نہیں، میں کہ شاید کچھ بندہ بعض اوقات برا بنا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں نا کہ ریکوری از اے سیلفش تھنگ. ہمیشہ اپنی ریکوری کو، اپنی بیماری کو، دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ خود غرضی کی حد تک ریکور نہیں ہونا چاہو گے تو ریکور نہیں ہوگے. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی خود غرضی ہے جس میں ہم آپ کو ہمیشہ کہیں گے کہ ریکوری کے لیے خود غرض ہو، جان بچانے کے لیے خود غرض ہو. اگر کوئی پرانا دوست ملتا ہے مت ملے، اسے بے وفائی نہ سمجھیں، اپنے لیے احتیاط سمجھیں. چیزوں کے معنی بدلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو واقعی اس کو فائدہ ہوتا ہے. کئی دفعہ اچھی نیت سے مدد کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا. آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں، آپ ادھر ہوتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھو میں نے بیوقوف بنا دیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اچھی نیت والوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اٹ از اے پرابلم، کیونکہ اب آپ کے جو پرانے دوست ہیں نا وہ آپ کو مزہ نہیں دیتے. یاد رکھیے کہ اب آپ بدل گئے ہیں. آپ کو نئے دوست فائدہ دیں گے جو روشن خیال ہوں، چونکہ آپ بدل گئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور وہ 50-60 ہو سکتے ہیں، لیکن آخر کار آپ دیکھ لیں کہ وہ زندگی میں بکھر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں محسوس کرتے. اور اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی اور ان کو مزہ نہیں آتا. لیکن بعض اوقات وہ ایک جیسے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو مزہ بھی آتا ہے. پر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کے 10 دوست ہیں تو بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے اگر سب زندہ بھی ہوں تو ان میں سے شاید ایک آدھ سے ہی ملاقات ہوتی ہے. آپ کے لیے نارمل ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ ترقی کر گئے ہیں، اگر آپ نے چرس پینی چھوڑ دی ہے، آپ اپنے بائی پولر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، تو آپ کے پرانے دوست آپ میں دلچسپی نہیں رکھیں گے، آپ ان میں دلچسپی نہیں رکھیں گے. حتیٰ کہ جو مینٹل سٹیٹ بدل جاتی ہے، جیسے کہ کوئی بائی پولر ہے تو اس کی دوستیاں بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں جب وہ مینیا کی سٹیج میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ڈپریشن کی سٹیج میں جاتا ہے تو کوئی دوستی نہیں رہتی باقی. تو بدلتے رہتے ہیں حالات، تو دوستیاں بھی بدلتی رہتی ہیں. اور دوستیاں بدلنا کوئی بے وفائی کی بات نہیں ہے. بے وفائی کی بات ہے جب آپ کمٹمنٹ کر کے پوری نہ کریں. اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر کے یا کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اسے پورا نہ کریں. توڑنی پڑے گی. جان بچانے کے لیے بہت سارا سلسلہ بدلنا پڑتا ہے. جان بچانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کووڈ میں شروع میں اتنا ڈریڈ آ گیا تھا کہ اگر میاں کو کووڈ ہو گیا تو بیوی میکے بھاگ جاتی تھی، میکے چلی جاتی. یہ ہوا. لوگ جو ہے سائے سے ڈرتے تھے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی کو چھپنے چھپانے کا. کووڈ ڈھونڈ لیتی تھی بندے کو. اب وہ دی مرضی ہے، کووڈ دی مرضی ہے. ہاں، وہ بندہ جتنا مرضی دروازے بند کرے، جتنے مرضی ہاتھ دھوئے، بیماریاں اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نشے کی بیماری بھی اپنے آپ کو بڑھاوا دیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا پہلے سے زیادہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، تو پہلے سے زیادہ نشے ہو گئے ہیں. تو اس میں اس بیماری کی خود کی کوششیں بھی شامل ہیں کہ یہ بیماری اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچا رہی ہے. ہر بیماری اپنے آپ کو بچاتی ہے. جیسے پولیو ہے تو ابھی بھی کوئی نہ کوئی اکا دکا پولیو کا کیس نکل آتا ہے، لیکن چیچک ختم ہو گئی ہے، انسان کو کامیابی ملی. ٹی بی کم ہو گئی ہے. پر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہیں. جیسے ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ بیماری اپنے آپ کو بچا کے آگے بڑھ رہی ہے. بات کرنی پڑے گی.
بات کرنے سے پہلے بات کرنا سیکھنا پڑے گا. زیادہ تر والدین سمجھتے ہیں کہ وہ چوکیدارہ کر سکتے ہیں یا پولیسنگ کر سکتے ہیں. چوکیدارہ کرنا، پولیسنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، لیکن کسی کو اس کے فائدے کی بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے. کسی کو اس کے فائدے کی بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں، پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کو اس کے فائدے کی بات سمجھانا بہت مشکل ہے. جیسے کسی بیٹے کو یہ سمجھانا کہ تم یونیورسٹی پڑھو، یہ بہت مشکل ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کو فلاں دوست سے ملنے سے روکنا آسان ہے، دوستوں کو ملنے سے روکنا. تو سمجھانا مناسب ہے، پر سمجھانا بھی سیکھنا پڑے گا. چوکیدارہ مشکل ہے اور سیکھا بھی نہیں جا سکتا. پولیسنگ مشکل ہے، سیکھی بھی نہیں جا سکتی. لیکن بات کرنا، سمجھانا بہت آسان ہے. جیسے اگر آپ اپنے 4-5 سال کے بچے کو کوئی بھی چیز سمجھائیں تو وہ بہت دل میں بیٹھتی ہے بات، لیکن 4-5 سال کی عمر میں ہم اس کو باتیں سمجھاتے ہی نہیں. اس کے علاوہ 6 سال سے 22 سال کی عمر تک بچوں کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنا چاہیے کہ یہ کرو یا وہ کرو یا فلاں کرو. اور اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بعد تھوڑا بہت گھر یا کام کاج یا کاروبار میں دلچسپی ضروری ہے. ہم بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، بیچارے بچے پڑھ کے آئے ہیں 2 بجے. اول تو اب اسکول میں اتنا ٹائم رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ سارا نالج تو انٹرنیٹ پہ ہے. اسکول میں اتنا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح بچے جائیں اسکول میں 8 بجے، 11 بجے چھٹی ہو جانی چاہیے. اس کے بعد وہ کوئی گھر کے کام، کوئی ابا کے کام، کوئی کاروبار کے کام، اور اس کے بعد وہ بالکل نشوں کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوگا. نشے کی طرف رجحان ہوتا ہے جب کوئی کام کرنے کا نہیں ہوتا پڑھائی کے سوا، پڑھائی بھی وہ نہیں کرتے، تو پھر ان کا دل کرتا ہے برگر کھائیں، پھر ان کا دل کرتا ہے کہ گھومے پھریں، ڈرائیو پہ جائیں، ویکیشن پہ جائیں، پھر ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو کوئی ایسے کپڑے ملیں جو برانڈڈ ہوں. دیکھیں یہ سارے مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا، تو ہم سے زیادہ تو یو کے اور یو ایس اے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں مسائل، ڈرگز کے مسائل، اور والدین اور ماں باپ کے اور بچوں کے درمیان مسائل، میاں بیوی کے درمیان مسائل. ہاں ان کا انفراسٹرکچر بڑا خوبصورت ہے، موٹر ویز، سڑکیں، نظام انصاف، دفاتر میں کام کاج، یہ اچھا ہے. لیکن ان کے جو تعلقات ہیں وہ گھروں میں میاں بیوی یا والدین اور اولاد کے تعلقات وہ ڈسٹرب ہے. اگر آپ کو فیملی سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو دیہاتی کلچر کی طرف جانا پڑے گا. لیکن دیہاتی کلچر کی طرف جائیں تو تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا پڑے گا، ماڈرنزم کا خیال رکھنا پڑے گا. تو دیہاتی کلچر کو مکمل چھوڑنا یا شہری کلچر کو مکمل اپنانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مکسچر کرنا پڑے گا، اور اس مکسچر سے مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ آپ کے سامنے یہاں سے 50 کلومیٹر دور ایسے دیہات ہوں گے جہاں ایک ہی گھر میں دادا اور بیٹا اور پوتا، اور بھی جوائنٹ فیملی سسٹم لوگ رہتے ہیں. لیکن پھر جب وہ وہاں سے تپش محسوس کرتے ہیں اور کسی وجہ سے بھاگتے ہیں تو وہ بدک جاتے ہیں اور وہ واپس پلٹ کے پھر گھر نہیں جاتے. جیسے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں تو پھر واپس پلٹ کے نہیں آتے، کیونکہ وہ تپش کی وجہ سے جاتے ہیں. بہانہ چاہے وہ یہ لگائیں کہ انہیں کاروبار کرنا ہے یا تعلیم حاصل کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے.